اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے کئی روپ، میرے کئی چہرے، میرے پاکستان نے کئی اتار کئی چڑھاؤ دیکھے۔ میری قوم نے بہت سے بیانیے اور بہت کچھ دیکھا۔ 76 سال پاکستان کو گزر گئے۔ پاکستان بنا 1947 میں۔ قائد اعظم کی بہن، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، جو لیاقت علی خان کے ساتھ کیا گیا، جو بھٹو کے ساتھ کیا گیا، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا، جو بے نظیر کے ساتھ ہوا، اور اب جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ یہ سب ایسا کیوں ہوا؟ کوئی وزیر اعظم پاکستان کے اندر 2، 2.5، 3 سال سے زیادہ نہ رہ سکا۔ کوئی عقل مند وزیر اعظم پاکستان کے اندر نہ آ سکا۔ سب احمق لوگ ڈھونڈ کر پاکستان کے اندر وزیر اعظم لائے جاتے ہیں اور پھر ان کو جوتے مار کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا جاتا ہے۔ جی، پاکستان قائد اعظم نے ایک جدوجہد کے بعد مفکر پاکستان علامہ اقبال، ان کا خواب، بہت سارے لوگوں کی کاوش، بہت سارے مسلمانوں کا خون مل ملا کر پاکستان بنا۔ بہت سی مائیں، بہنوں، عورتوں نے عزتیں اپنی لٹائیں، بہت سے بچے اپنے قربان کیے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر پاکستان بنا۔ بات ذرا غور سے سنیے۔ آج میں جو ویڈیو کر رہا ہوں، یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ جی، ہم لوگ کچھ عرصہ تک، یہ تھوڑا عرصہ تک، یعنی آج سے سمجھ لیں 5 سال، 10 سال، 5 سال تک، پہلے تک کا جو بیانیہ تھا ہمارا، ہم لے کے رہیں گے کشمیر ہماری شارگ، اور کشمیر کے اوپر سارا پاکستان کا فوکس تھا۔ کشمیری لوگ یہ سوچتے تھے کہ پاکستان ایک صبح آئے گی، پاکستان اور پاکستانی عوام ہماری مدد کو پہنچے گے اور ہم آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان کی عوام یہ سوچتی رہی 75 سال کہ پاکستان اور پاکستانی عوام مل کر ایک جدوجہد کریں گے اور کچھ دوست ممالک ہماری امداد کریں گے اور ہم کشمیر لے لیں گے۔ کیوں؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو یہی بتایا جاتا ہے جی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت، ہمارا سب سے بڑا جو موٹو ہے زندگی کا وہ کشمیر جیتنا، اور ہم نے اسی سلسلے کے اندر اپنی زندگی گزار دی۔ یہ ایک بیانیہ بیچا گیا، جس طرح سیاستدان ایک بیانیہ تلاش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا آزادی کا بیانیہ، اور کسی کا تھا جی ووٹ کو عزت دو، بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، ایک دین والا، اس نے دین کی ڈگڈگی بجائی۔ اسی طرح جو پاکستان کے سٹیک ہولڈر، جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، انہوں نے ایک بیانیہ کشمیر کا بیچنا شروع کر دیا، اور پاکستانی قوم، احمد قوم، اس کے پیچھے چلتی رہی، کشمیری بھی چلتے رہے۔ اس دوران بہت ساری اس خطے کے اندر تبدیلیاں ہوئیں۔ پھر روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا، ہم نے قوم کو اس جہاد کے پیچھے لگا دیا۔ جی، امریکہ نے کہا جی اس کو ایسا رنگ دیا جائے کہ پوری قوم جو ہے تندہی سے کشمیر، اپنا افغانستان کے اندر جو جنگ ہے روس کے خلاف، وہ لڑی جائے۔ ہم نے جناب پاکستان کو بچانے کی خاطر، پاکستان پر حملہ ہو گیا، پاکستان پر ہی افغانستان پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، روس گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے، یہ اس کا خواب ہے۔ ہم نے پوری قوم کو جہاد پر لگا دیا، پوری امت مسلمہ کو اسی سلسلے کے اندر لگا دیا، اور جب اس کی کہانی کھلی تو ہم ڈالر لیتے رہے، اسلحہ لیتے رہے۔ پھر 9/11 ہو گیا۔ جی، 9/11 کے بعد روس وہاں سے چلا گیا، 9/11 ہو گیا، ہم الائی ہو گئے۔ جی، ہمیں کہا گیا جی کہ پتھر کے زمانے میں ہمیں دھکیل دیا جائے گا، اور پتھر کے زمانے سے ڈرتے ڈرتے ہم نے جناب امریکہ کی ہر شرط مانی، 120 ارب ڈالر کا نقصان کیا۔ کسی کو طالبان کہا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا، کسی کو غدار کہا گیا، کسی کو جیل میں بند کر دیا گیا، کسی کو کچھ کیا گیا۔ یہ سارے کام کرتے کرتے پاکستان کے اندر 1 لاکھ کچھ ہزار تقریباً لوگ جو آفیشلی ہیں، ان آفیشلی معلوم نہیں جی کتنے لوگ ہیں، لقمہ اجل بنے۔ افغانستان کے اندر 5 سے 6 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے۔ اور پھر ایک وقت آیا جی
کہ وہ جو جہاد کرنے والے تھے وہ دہشت گرد قرار دے دیے گئے، اور پھر امریکہ کا حکم آیا، ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا گیا، جو ان کی حمایت میں آواز اٹھاتے تھے ان کو بھی دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد پاکستانی قوم ابھی اسی کرائسس کے دوران گھوم پھر رہی تھی، اور پتہ چلا جی کہ اس وار آن ٹیرر کے اندر ہم نے پھر ڈالر کمائے، اور ڈالر کمائے، اور مشرف صاحب کا دور ہے جس کے متعلق میں تو نہیں کہہ سکتا جی، جو ذرائع بتاتے ہیں، جو کہانیاں کتابوں کے اندر آئی ہیں کہ لوگوں کو بیچا جاتا تھا، اس کے بدلے ڈالر لیے جاتے تھے۔ اسی دوران جناب پھر ایک حکومت آ گئی، اس کے اوپر کچھ ڈیمانڈ رکھی گئی، اس نے وہ ماننے سے انکار کر دیا گیا، کچھ اڈے مانگے ہوئے، اس سے بھی اس نے کہا جی کہ ہم نے پہلے سزا 40 سال بہت بھگتی ہے، پھر اس کی دشمنی شروع ہوگی۔ اسی دوران وہ کشمیر کا خواب، وہ روس کے خلاف جہاد، وہ 9/11 میں جو کچھ ہمارا کردار اور نقصان پاکستان کا معاشی طور پر اور انسانی جانوں کی صورت کے اندر، پھر وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ جب جا کر انہوں نے اپنی پالیسی کو ری وزٹ کیا تو کچھ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے سے غلطی ہوگی، ہم یہاں سے چھوڑ کر کیسے واپس چلے گئے۔ پاکستان کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی جی، چائنا کے ساتھ یہ سی پیک روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو پروگرام شروع کیا گیا، پاکستانی قوم کو ایک سبز باغ یعنی ایک اور بیانیہ کھڑا کر دیا گیا کہ پاکستان کو کرایہ آئے گا، پاکستان کی آئی ٹی کی صنعت ترقی کرے گی، پاکستان کے جناب حالات بدل جائیں گے، پاکستان کو اتنا کرایہ آ جائے گا کنٹینر کا، ٹرکوں کا، پاکستان کرایہ اکٹھا کرتا کرتا تھک جائے گا، لیکن پاکستان کے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ امیر کبیر ہو جائے گی، دنیا کا گرین پاسپورٹ جو ہے وہ، ہم باہر جوتے کھانے کیوں جاتے ہیں، پھر لوگ یہاں جوتے کھانے آیا کریں گے، پاکستان اتنی ترقی کر جائے گا۔ لیکن اس کے دوران بہت ساری کام ہوتے رہے۔ امریکہ جو 76 سال سے ہمارا آقا، وہ سی پیک کے متعلق مختلف قسم کے سوالات اٹھاتا رہا۔ بھارت ہمیں یہ کہتا رہا کہ کشمیر، اس نے جب اس کی آزادی ختم کی، جب اس نے اس کے حقوق جو آئینی حقوق ہیں وہ سلب کیے، جس پر وہ جو وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے اس نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، 10 ارب ڈالر جو افغانستان کے تھے وہ جناب امریکہ نے ضبط کر لیے، اس پر وہ آواز اٹھاتا رہا کہ وہ لوگ بچے جو سردی سے مر جائیں گے، مختلف قسم کی چیزیں جو وہ بیان کرتا رہا، اسلاموفوبیا جو ایک بڑا ناسور تھا اس کے متعلق وہ یو این او میں آواز اٹھاتا رہا۔ لیکن کشمیر پھر ایک آواز آنی شروع ہوئی، کشمیر ہماری شاہراہ نہیں ہے، ہمیں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ امریکہ نے فرمایا۔ کیوں؟ جس وقت یہ لداخ والا معاملہ ہوا، چائنا اور پاکستان 2 فرنٹ وار ایک ہوا بھارت کے لیے کھڑا ہوا، تو پھر اس نے اس متعلق لابنگ کرنی شروع کی امریکہ کے اندر، اور لابنگ کرتے کرتے وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر امریکہ نے جو سی پیک ہے اس کے متعلق مختلف اوقات میں اسٹیٹمنٹ یہ کی کہ پاکستان کو ایک فراڈ یہ صحرا دکھایا جا رہا ہے، چائنا پاکستان پر قبضہ کر لے گا، چائنا پاکستان کو لوٹ کر کھا جائے گا، میں ہی آپ کا جو الائی ہوں، میں ہی آپ کا محافظ ہوں، میری وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ یہ سارا بیانیہ امریکہ بیچتا رہا ہے اور ہم تسلیم کرتے رہے، وہ چند تھوڑے تھوڑے ڈالر دیتا رہا پاکستان کی اسٹیٹ کو، باقی جو اصل اماؤنٹ تھی وہ لوگوں کے اکاؤنٹوں میں بھیجتا رہا جن لوگوں کو اس نے آگے جن سے کام لینا تھا۔ بہرحال کہ جی بات یہ کہ وہ کشمیر وہ بھی ہم بھول گئے، وہ سی پیک، وہ چائنا جس کی 75-76 سال سے ہماری دوستی تھی، سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے اونچی، اس کا بستر بوریا بھی گول کر دیا گیا آئینی طور پر، قانونی طور پر۔ اب میں جو خبر آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 18 سال کے بعد امریکی سفیر فل فلیج طور پر ایکٹیو ہو گئے۔ یہ 16 ماہ کے دوران آہستہ آہستہ پاؤں پھیلاتے 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 اب وہ اتنے پھیل گئے ہیں کہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے وائسرائے کبھی دندناتے پھرتے تھے بر صغیر کے اندر، آج امریکہ کا امبیسڈر ڈونلڈ بلوم، اس سے پہلے ایک ڈونلڈ لو تھا جس نے ایک سائفر لکھ کر ایک حکومت گرائی تھی، برطانوی اماں وہ جو ان کی ہائی کمشنر ہے
وہ ایکٹیو ہے، آسٹریلیا کا جو ہائی کمشنر ہے وہ ایکٹیو ہے، یورپی یونین کے بہت سارے ممالک ہیں، کچھ دوست ممالک ہیں، وہ پاکستان کے اندر ایکٹیو ہو گئے دوبارہ، اور پاکستان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ چائنا سے آپ دور ہٹے، ہم آپ کی امداد کریں گے اور آپ کو ایک سنہرا خواب دکھائیں گے، جو کچھ آپ چائنا سے لے رہے ہیں ہم اس کے سے زیادہ آپ کو دیں گے، گیس بھی دیں گے، بجلی بھی دیں گے، ترقی بھی دیں گے، سارا کچھ ہوتا رہا اور یہ کھچڑی پکتی رہی۔ اب G20 کی سمٹ ہوئی، پاکستان کو کے تاجروں کو یہ خواب دکھایا گیا کہ $25 ارب آ رہا جی، انویسٹمنٹ آ رہی، سعودی عرب سے آ رہی ہے، دبئی سے آ رہی ہے، فلاں ملک سے آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہی ہے، ریلیف فنڈ کے طور پر وہ جو جب گئے تھے باہر سب UN میں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، وہ خرچہ کر کے آگے وہ پیسے تو نہ آئے۔ اسی طرح سعودی عرب کا جو ہے وہ اب سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جب تک آپ الیکشن نہیں کروائیں گے یا پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت نہیں آئے گی اس وقت تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر دور کے اندر اپنی عوام کو ایک چورن بیچا، چونا لگانے کی کوشش کی۔ 18 سال کے بعد گوادر پورٹ کے اوپر 18 سال کے بعد گوادر پورٹ کے اوپر امریکن سفیر ڈونلڈ بلوم صاحب گئے ہیں جی، انہوں نے وزٹ کیا اور وزٹ کرنے کے بعد وہاں ایک تقریر کی اور اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا جی کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کوئٹہ کے اندر آ کر، بلوچیوں کے درمیان آ کر ہم یہاں پر تعمیر کریں گے، ترقی کریں گے، اس خطے کی معیشت کو بدلیں گے، اس خطے کے حالات کو بدلیں گے۔ چائنا اس پر خاموش تماشائی بنا ہوا یہ دیکھتا رہا، اس کو آخری لمحات تک نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کے اس حصے کے اندر کون سا سفیر آ رہا ہے۔ صرف 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے پہلے ان کو بتایا گیا کہ ایک سفیر آ رہا ہے جی، لیکن آفیشیلی طور پر اس سفیر کا اس ملک کا نام نہیں بتایا گیا۔ حالانکہ جو سیکیورٹی گوادر کی 2 فیصد کے اندر ہے، ایک پاکستان نیوی کے پاس ہے، ایک چائنا کی اپنی سیکیورٹی ہے، وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے، وہ کسی کو جناب ادھر شامل نہیں ہونے دیتے۔ مگر اور نہ 18 سال کے درمیان وہاں پر جہاں پر یہ گوادر پورٹ بن رہی ہے یا اس کی کالونی ہے یا اس کے جو خطے کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہاں پر غیر ملکیوں کا جانا، یعنی دوسرے ممالک کا، چائنیز تو وہاں پر کام کر رہے تھے، نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ اچانک امریکہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوا، پاکستان سے چائنا کو دور کرنا شروع کیا، اور 18 سال کے بعد امریکی سفیر آخر کار گوادر پورٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنا میسج ریکارڈ کروایا، میسج ریکارڈ کر کے جو میں نے آپ کو بتایا وہ الفاظ اس نے استعمال کیے۔ اب اس کے اندر دیکھا جائے سی پیک جس کو تباہ کرنے میں 2 ملک جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں، باقی تو جو ان کے الائی ہیں وہ تو پیچھے امام کے اللہ اکبر ہیں ہی ہیں، یعنی باقی ممالک اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ افغانستان ایک کالونی ہے جی جو غیر قانونی لوگوں کی ہے، وہاں پر اماج گاہ ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے پاکٹس موجود ہیں جہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر امن نہیں ہو رہا، اور پاکستان کے اندر امن جب چاہیں کروا سکتے ہیں، جب نہ چاہیں اس وقت ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر وہ بدامنی کی صورتحال جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی محرکات ہیں، یہ کبھی پھر بات کریں گے۔ بہرحال کہ چائنا کے سفیر ایکٹیو ہوئے، 5 ماہ سے پاکستان کے اندر سفیر نہیں تھے، وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ چائنا بولتا نہیں ہے لیکن اپنا کام کرتا ہے۔ امریکن سفیر کا وہاں پر جانا، وہاں پر جا کر وزٹ کرنا، گوادر پورٹ کو دیکھنا، وہاں پر سٹیٹمنٹ دینا کہ ہمارا خواب، ہمارا آنے والا مستقبل بلوچیوں کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، گوادر کے ساتھ، اور تجارت کے لیے سنہری موقع ہم تلاش کر کے پاکستان کو دیں گے۔ ہماری جوائنٹ جو ہے وہ ہوگی پروگرس اس معاملے کے اندر۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اب آپ انالیسز کر لیں کہ امریکہ یہ سٹیٹمنٹ دے کہ جہاں ایک ملک کام کر رہا ہے وہاں پر جا کے چائنا جو اس خطے کو ترقی دے رہا ہے اور آلریڈی 18-20 سال سے وہ وہاں پر کام کر رہا ہے، اس کی $65 ارب کی انویسٹمنٹ ہے۔ امریکہ صاحب آ گئے جی وہاں پر۔
امریکہ صاحب آ گئے، امریکہ صاحب وہاں پر اپنا بساط بچھانا چاہتے ہیں، دوسری طرف بھارت وہ اپنی بساط بچھا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے حالات انہی 16 ماہ کے دوران خراب ہوئے۔ آزاد کشمیر کے اندر کچھ نعرے ایسے لگے جو پہلے کبھی نہیں لگتے تھے، وہ بھی انہی 16 ماہ کی کاوشوں کے بعد لگے۔ پاکستان کے اندر ایک جماعت جس کا 70-80% ووٹ ہے، جس نے صرف ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ابھی تازہ لسٹ جو ہے 380 آدمیوں کی بنی ہے کہ ان کو کس طریقے سے کارنر کرنا۔ کیوں کل جو پرسوں روس کا بیان آیا، اس نے صرف اس آدمی کی تعریف کی ہے جس کے پیچھے پاکستان کی 70-80% آبادی ہے، کہ وہ آدمی ایماندار ہے، وہ آدمی محنت کرنے والا ہے، وہ کھلاڑی ہے۔ ہم اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے سیاسی طور پر، لیکن ہم خطے کے معاملے میں خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ جس دن ڈونلڈ بلوم صاحب گئے ہیں، اس کے بعد چائنا اور رشیا کے کان کھڑے ہوئے کہ کہانی تو کسی اور طرف جا رہی ہے۔ اس دوران بھارت کے اندر G20 کی سمٹ ہونا، ترکی، سعودی عرب، دبئی اور دنیا کے تمام ممالک جناب وہاں پر پہنچے، اور ایک سی پیک کے نما ایک جو ہے وہ روڈ اینڈ بیلٹ ادھر بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، جو اسرائیل سے لے کے بھارت تک اور پھر یورپی ممالک کے اندر جائے گا۔ یہ سارے کام کے اوپر چائنا نے خاموشی سے احتجاج بھی کیا، خاموشی سے اپنا کنسرن بھی اظہار کیا۔ کیا ہم چائنا کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم امریکہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ لیکن 18 سال کے بعد گوادر پورٹ پر امریکی سفیر کا جانا، پاکستان کے حالات خراب ہونا، معاشی طور پر پاکستان کے حالات 16 ماہ میں خراب ہونا، پاکستان کے خارجی محاذ پر حالات 16 ماہ کے دوران خراب ہونا، پاکستان کے تمام دوست ممالک کا پاکستان میں 16 ماہ میں ناراض ہو جانا، منہ دوسری طرف کر لینا، پاکستان کے انڈسٹری 16 ماہ میں تباہ ہوئی، کیوں کی گئی، کیسے کی گئی؟ ڈالر کا کرائسس پاکستان کے اندر 16 ماہ میں پیدا ہوا، پیدا کیا گیا۔ پاکستان کے اندر بے شمار ایسے کام کیے گئے جس سے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ ڈاؤن گئی، پاکستان کے ریزرو خالی ہو گئے، پاکستان کے پاس جو لوگوں کے پیسے پڑے تھے وہ خالی ہو گئے، وہ بھی ہم نے کھا لیے۔ یہ سارا کچھ ایک پلان کے تحت کیا گیا، 16 ماہ کے دوران ہوا۔ پاکستان کی اتنی بری حالت گزشتہ دوروں کے اندر نہیں تھی جو 16 ماہ کے دوران کی گئی۔ ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی کی گئی، کہنے پر کی گئی۔ اس کے بعد امریکہ کا ایکٹیو ہونا پاکستان کے اندر، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، اس کا الیکشن کمیشن صاحب سے معاملات طے کرنا اور اوپر سے سٹیٹمنٹ یہ دینا کہ پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ 16 ماہ جو حکمران رہ کے گئے، پاکستان کی حالت جو میں نے آپ کو بیان کی، جو اس سے پہلے پاکستان کی GDP گروتھ 6.1 تھی، پاکستان کے فورن ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر کے تھے، اسی طرح پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اپنے عروج پر تھی، اسی طرح پاکستان کے اندر پیسہ آ رہا تھا، لیکن 16 ماہ کے دوران نہ انویسٹمنٹ آئی، نہ کو بیرونی بڑا صدر، وزیر اعظم، ایون کہ پاکستان کے 16 ماہ کے دوران 4th کلاس ایک امبیسڈر آیا یا وزیر خارجہ کہہ لو، چائنا کا ایک وہ آیا، یا امریکن سفیر کا دورہ پاکستان کے مختلف جگہ پر ہوتا رہا۔ اب اس سے آپ خود اس بات سے نچوڑ لگا لیں کہ ہم نے 76 سال میں قوم کو کیا بیچا، قوم کو کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ اگر پاکستان کے 76 سال کا انالیسس کیا جائے، کچھ ڈکٹیٹر 30-35 سال لے گئے، باقی یہ 3 خاندان لے گئے۔ دولت میں اضافہ اگر دیکھا جائے ڈھکے چھپے لفظوں میں تو 3 خاندان کے لوگوں کا اضافہ ہوا، ان کے ساتھ جو قریبی لوگ تھے ان کی دولت میں اضافہ ہوا۔ جو 20 گریڈ 22 گریڈ کے آفیسر تھے انہوں نے بیرون ملک پلازے خریدے، جو لوکل طور پر تھے انہوں نے کرپشن کر کے یہاں پر انبار لگائے، جس کے ہاتھ زمین لگی اس نے سرکاری زمین ہڑپ کی، جس کے ہاتھ جو لگا اس نے پاکستان کو لوٹا۔ پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف نہ ملا،
کوئی کچھ نہ ملا، لیکن اینڈ پر صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ ہم جو کھیل کھیل رہے ہیں، کیا ہم یہ آنے والے وقت کے اندر یہ سب کچھ برداشت کر جائیں گے یا نہیں کریں گے؟ 12 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، پیسہ بیرون ملک جا رہا ہے، پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، انڈسٹری بند ہو گئی، زراعت ڈاؤن جا رہی، یہ سارے کام ہونے کے بعد ہم بھیک مانگ کر پاکستان کو کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں ملک اتنے پیسے دے دے گا، فلاں ملک اتنے پیسے، وہ خرایات میں پیسے نہیں دیں گے، ان کے اپنے مقاصد ہوں گے، اپنے مفادات ہوں گے، اور ان مفادات سے، یعنی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پیسہ لینے، وہ پہلے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، 100% اپنے مفادات جو ہے اس کو سیکیور کرتا ہے، اس کے بعد 1% آپ کے ہاتھ پر چند روپے رکھتا ہے کہ جاؤ اپنا برا وقت جو ہے اس میں اپنا گزارا کر لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے یہ میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن جس دن تمہارا ہاتھ کھل جائے گا پھر مجھے واپس کر دینا۔ 100 روپیہ دے گا تو 300 روپے آپ سے لے لے گا۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے جی۔